بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اردو غزل کو پہلے دور میں ہم نے دیکھا کہ اردو غزل جو ہے وہ ابتدائی دور میں کیسی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو غزل عادل شاہی دور میں، جو اردو غزل کا دوسرا دور ہے اور اردو شاعری کا بھی دوسرا دور ہے، اس میں ہم دیکھیں گے عادل شاہی دور میں جو بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، ان میں علی عادل شاہ ثانی، جن کا تخلص شاہی تھا، حسن شوقی، محمد نصرت نصرتی، سید میرا میاں خاں ہاشمی، محمد امین ایاغی شامل ہیں۔ یہ اس دور کے غزل گو شعراء ہیں، یعنی یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے غزلیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے جو ہے وہ لکھا، شاعری کو لکھا، لیکن چونکہ ہم صرف غزل کو پڑھ رہے ہیں تو ہم غزل کے ریلیٹڈ ہی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دور کی جو غزل ہے اس کی کیا خصوصیات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس دور کی جو مثنوی ہے وہ اس کا پلہ جو ہے وہ بھاری رہا ہے، اور غزل پر بھی توجہ دی گئی، لیکن آپ یہ سمجھے کہ غزل پر بھی توجہ دی گئی، یعنی جو اس عہد میں مثنوی جو تھی اس پر زیادہ فوکس تھا، زیادہ رجحان جو تھا وہ مثنوی کی طرف تھا۔ اور اسی دور کی ایک بہت بڑی مشہور مثنوی جو ہے وہ ابراہیم نامہ، جو بڑی مشہور اور بڑی کمال کی مثنوی ہے، وہ اسی دور میں لکھی گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس دور میں مثنوی کا پلہ جو ہے وہ بھاری رہا ہے اور غزل پر بھی توجہ دی گئی۔ یہ ایک اس دور میں ایک یہ چیز ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اس دور میں غزل سے مراد عورتوں سے باتیں کرنا تصور کیا جاتا رہا۔ اس دور میں غزل کی جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ غزل سے مراد ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اس دور کی غزل کا موضوع کیا تھا؟ اس دور کی غزل کا موضوع جو ہے وہ عشق اور معشوق تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس دور کے جو شاعر ہیں ان کو عشق کے علاوہ اور کوئی جو چیز ہے وہ نظر ہی نہیں آتی۔ ان کو صرف اور صرف دنیا میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ عشق ہی ہے۔ انہوں نے زیادہ تر عشق کو ہی اپنا موضوع بنایا ہے۔ یہ اس دور کی جو ہے وہ خصوصیت ہے غزل کی، اور اس کا جو موضوع تھا وہ عشق کی حد تک ہی تھا۔ عشق بھی موضوع تھا اور معشوق کو بھی موضوع بنایا گیا، یعنی صرف عشق پر نہیں لکھا گیا بلکہ معشوق پر بھی لکھا گیا، اور معشوق پر تو بہت زیادہ لکھا گیا۔ اور عشق جو تھا یہ زیادہ تر عشق مجازی جو ہے وہ اس دور کی شاعری میں زیادہ تر ہمیں عشق مجازی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور چند اشعار ایسے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ عشق حقیقی کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن وہ اگر ہم مفہوم نکالیں تو ان سے عشق حقیقی کا مفہوم نکلتا ہے، لیکن اس دور کی زیادہ تر جو شاعری ہے وہ عشق مجازی پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ اس دور کی جو غزل ہے اس غزل کے اندر جو تصور محبوب ہے، ایک تو یہ کہ وہ عورت ہے، یعنی غزل کا جو غزل گو جو شاعر ہے اس کا جو محبوب ہے وہ محبوب نہیں ہے بلکہ محبوبہ ہے، ایک عورت ہے، اور وہ جیتی جاگتی سانس لیتی چلتی پھرتی عورت ہے، یعنی وہ اسی دنیا کی عورت ہے۔ وہ کوئی خیالوں میں رہنے والی یا کوئی ماورائی چیز نہیں ہے، کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں ہے کہ جو دنیا میں پائی ہی نہیں جا سکتی، نہیں، بلکہ وہ عورت جو ہے وہ دنیا میں معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور وہ سانس لیتی ہے، جیتی جاگتی جو ہے وہ عورت ہے، وہ کوئی خیالی عورت نہیں ہے۔ یہ اس دور کی جو ہے وہ غزل کا جو تصور محبوب ہے یہ ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کی بعض غزلوں پر جو ہے وہ ہندی رنگ کی گہری چھاپ ہے۔ ہندی رنگ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہندی رنگ سے مراد یہی ہے کہ عورتوں کی طرف سے جو ہے وہ اظہار محبت ہو، عورتوں کے لیے ہو، اور محبوب جو ہے وہ عورت ہو۔ تو
اس دور کے جو بعض غزلیں ہیں ان پر ہندی رنگ کی گہری چھاپ ہے، جیسا کہ شاہی، ہاشمی اور نصرتی کی غزلوں پر جو ہے وہ ہمیں ہندی رنگ کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دولت شاہ، حسن شوقی، ایاغی، ملک خوشنود، ان کی غزلوں پر ہمیں فارسی روایت کا پرتو نظر آتا ہے، ان کی غزلوں میں فارسی روایت ہے۔ اس کے علاوہ امیر الدین اعلیٰ قادر اور سید شہباز حسینی کی جو غزلیں ہیں ان میں ہمیں تصوف اور اخلاق کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ یہ بھی یعنی اس دور کی جو غزل ہے اس میں ہمیں 3 رنگ نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں ہندی رنگ بھی نظر آتا ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ فارسی روایت بھی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں تصوف اور اخلاق کا رنگ بھی جو ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کی غزل کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے، جو قابل ذکر ہے اور جو اس دور کی پہچان بھی ہے، وہ معاملہ بندی ہے۔ یعنی اس دور کی غزل میں محبوباؤں سے چھیڑ چھاڑ اور سوال وصل کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ عورت کا سراپا بیان کیا گیا ہے۔ عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک، عورت کے ایک ایک جو اعضاء ہیں، ایک ایک عضو جو ہے اس پر شاعری کی گئی، یہاں تک کہ اس کے جو مخصوص اعضاء ہیں اس کی بھی نئے سے نئے ڈب سے تصویر کشی کی گئی۔ اس حد تک جو ہے وہ معشوق پہ لکھا گیا اس دور میں، یہ عورتوں کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اس کی تعریف کی گئی اور اس کے بارے میں لکھا گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ معاملہ بندی میں آتی ہیں، تو یہ اس دور کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پہلے تو جو غزل لکھی جاتی تھی اس کی ہیئت میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں قافیہ بھی آتا تھا، ردیف بھی آتا تھا، بعض غزلیں ایسی بھی آتی تھیں جو قافیے کے بغیر اور ردیف کے ساتھ ہوتی تھیں، یعنی ان میں قافیہ نہیں ہوتا تھا، ردیف ہوتا تھا۔ لیکن اس دور کے جو شاعر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ردیف اور قافیے کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ لکھا، انہوں نے قافیہ اور ردیف جو ہے اس کو ملا کر بھی غزلیں لکھی ہیں۔ تو یہ اس دور کی ایک نئی جو ہے وہ ایجاد تھی غزل کے حوالے سے۔ آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اردو غزل جو ہے وہ ایہام گو شعراء کے دور میں کیسی تھی اس دور میں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔